بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دانتوں کی مختلف بیماریوں سے متعلق سننے جا رہے ہیں۔ دانتوں کا مرض بھی عام ہے اور اس کا علاج بھی کافی مہنگا ہے، تو اس کے بھی گھریلو اور روحانی علاج موجود ہیں۔ تو آئیے ان کو سنتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دانتوں کی مضبوطی کا راز۔ ایک صاحب جن کی عمر 100 سال سے کچھ کم تھی، اپنے دانتوں سے گنا وغیرہ خود کھا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب میں گنا کھاتا ہوں تو میرے دانتوں پر جوان آدمی بھی رشک کرتے ہیں۔ کسی نے ان سے دانتوں کی محفوظی اور مضبوطی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بچپن میں یہ عمل بتایا تھا کہ عشاء کے وتر جب پڑھے جائیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ یہ سورت پڑھی جائے، دوسری رکعت میں تبت یدا ابی لہب یہ سورت پڑھی جائے اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھی جائے تو آدمی دانت کی تکالیف سے محفوظ رہتا ہے۔ جب سے میں اس طرح پڑھتا ہوں، یہ اسی عمل کی برکت ہے کہ میں دانتوں کی مختلف تکالیف سے محفوظ رہتا ہوں۔ دانتوں اور کانوں کی حفاظت کا ایک اور روحانی علاج بھی سن لیں۔ جب چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہ پڑھیں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے گا، اسے کبھی داڑھ اور کان کا درد نہ ہوگا انشاءاللہ۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص چھینک پر کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل تجربہ شدہ ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ چھینکنے والے سے پہلے ہی اگر سننے والے نے الحمدللہ کہا، یعنی جس شخص کو چھینک آئی اس سے پہلے جو شخص قریب موجود تھا اس نے سنا اور الحمدللہ کہہ لیا، تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شخص یعنی جس نے الحمدللہ کہا ہے یہ دانتوں اور کانوں کے درد اور بد ہضمی سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ کمر کے درد سے بھی محفوظ رہے گا۔ دانت کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کھانے کے بعد خلال نہ کیا جائے تو دانت کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی تنکا ٹوتھ پک وغیرہ لے کر اس کو دانتوں کو صاف کیا جائے اس کے ذریعے تو اس سے بھی دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دانتوں کے درد کے دو علاج۔ نمبر 1، ہینگ کو پانی میں جوش دے کر کلیاں کرنے سے دانتوں کا درد دور ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح ماؤتھ واش کیا جاتا ہے اسی طرح ہینگ کے پانی کے ساتھ ماؤتھ واش کیا جائے۔ یہ ہینگ ایک دوا ہے جو پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ نمبر 2، ہلتے ہوئے دانتوں میں درد ہو تو ہینگ یا عقر کرہا یہ بھی ایک دیسی دوا ہے جو پنساریوں سے مل جاتی ہے، دانت میں دبانے سے آرام آ جاتا ہے، مسوڑوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا خون بند کرنے کے لیے 5 علاج۔ نمبر 1، گرم توے وغیرہ کے ذریعے پھلائی ہوئی پھٹکڑی کا پاؤڈر مسوڑوں پر لگائیے۔ نمبر 2، لیموں کا رس مسوڑوں پر ملیے۔ نمبر 3، سیب کے رس میں کھانے کا سوڈا یعنی میٹھا سوڈا ملا کر مسوڑوں پر لگائیے۔ نمبر 4، دن میں 3 مرتبہ لال ٹماٹر کا رس تھوڑا تھوڑا پی لیجئے۔ نمبر 5، انار کے پھول چھاؤں میں سکھا کر خوب باریک پیس کر بوتل میں بھر لیجئے، صبح و شام منجن کے طریقے پر دانتوں پر ملیے، انشاءاللہ خون بند ہو جائے گا اور ہلتے دانت بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کے 3 علاج۔ دانتوں پر پلاہٹ آ جاتی ہے یعنی یلو پن آ جاتا ہے،
اس کو بھی دور کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، تل کا تیل، لیموں کا رس اور نمک ملا کر دانتوں پر ملنے سے داڑھوں کا درد دور ہوتا ہے اور دانتوں کا پیلا پن بھی دور ہو جاتا ہے اور خون بھی آنا بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس کر اس میں نمک ملا کر دانت مانجھیے، انشاءاللہ چمکدار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، 3 حصے نمک اور 1 حصہ کھانے کا سوڈا ملا کر ڈبیا میں رکھ لیجئے، روزانہ دانتوں پر لگا کر 2-3 منٹ رہنے دیجئے، پھر دانت مانجھ لیجئے، انشاءاللہ دانت صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ پائریا یعنی دانتوں سے پی پانے کے 4 علاج۔ نمبر 1، گندم کی چپاتی یعنی روٹی سالن کے ساتھ خوب اچھی طرح چبا کر کھائیے، اس طرح مسوڑوں کی ورزش بھی ہوگی اور گندم پائریا کے لیے بہت مفید ہے۔ نیز اچھی طرح خوب چبا کر کھانے سے بہت ساری بیماریوں سے تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگر چبانے کے دوران خون یا پیپ آتا ہو تو یہ علاج مت کیجیے، ورنہ خون یا پیپ پیٹ میں جائے گا۔ نمبر 2، پالک کا رس پینا بھی مفید ہے، بہتر ہے کہ اس میں گاجر کا رس بھی شامل کر لیجیے۔ نمبر 3، امرود کے درخت کی کونپلیں یعنی نئے نرم پتے مناسب مقدار میں کھائیے۔ نمبر 4، ہڑ، نمک اور کالی مرچ ہم وزن باریک پیس لیجئے اور اس سے دن میں 2 بار منجن کیجئے، انشاءاللہ مسوڑوں کی سوجن اور پائریا کا بہترین علاج ہے۔ دانتوں کے تمام امراض کا علاج، مسواک دانتوں کے تمام امراض کا علاج ہے، جبکہ اس کو اصول کے مطابق کیا جائے۔ آج کل اکثر لوگ شاید مسواک نہیں، فقط رسم مسواک ہی ادا کرتے ہیں۔ مزید دانتوں کی حفاظت کے لیے یہ 3 کام بھی کر لیا کریں۔ نمبر 1، ہمیشہ چائے یا کافی پینے کے بعد تھوڑا پانی پیالے میں ڈال کر خوب ہلا کر کلی بھر لیجئے اور چند بار منہ میں پھرا کر خوب جنبش یعنی حرکت دے کر پھر اس کو نکال دیجئے۔ ایسا ہی 3 بار کیجئے۔ اسی طرح ہر غذا یا کھانے کے بعد بھی یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ دانت صاف رہیں گے۔ نمبر 2، جب بھی موقع ملے منہ میں کلی بھر لیجئے اور چند منٹ تک ہلاتے رہیے، پھر اگل دیجئے۔ یہ عمل روزانہ مختلف اوقات میں چند بار کر لیجئے۔ نمبر 3، اگر اس طرح کلیوں کے لیے سادہ پانی کی بجائے نمک والا نیم گرم پانی استعمال کیا جائے تو زیادہ مفید ہے۔ اگر پابندی سے یہ علاج جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ دانتوں کے درمیان اٹکے ہوئے غذا کے اجزاء دھل دھل کر نکلتے رہیں گے، نہ وہ مسوڑوں میں ٹھہریں گے اور نہ سڑیں گے، تو اس طرح مسوڑوں میں خون کی شکایت بھی نہ ہوگی اور دانتوں کی بے شمار بیماریوں سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ اگر منہ میں بدبو ہو جاتی ہو تو اس کے بھی 4 علاج سن لیں۔ نمبر 1، روحانی علاج ہے، درود پاک اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ یہ درود شریف موقع بموقع ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھیے، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیے۔ نمبر 3، گلاب کے تازہ یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجھیے، انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہو تو کم خوری یعنی کم کھانے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ اس سے ٹانگوں اور بدن کے مختلف حصوں کے درد، قبض، سینے کی جلن، منہ کے چھالے، بار بار ہونے والے نزلے، کھانسی اور گلے کے درد، مسوڑوں میں خون آنا، بہت سارے امراض کے ساتھ ساتھ منہ کی بدبو سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ دانتوں کی بیماریوں سے بچنے کا ایک اور بھی بہترین نسخہ ہے کہ یاد رہے، ڈٹ کر کھانے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اکثر مسوڑوں سے خون بھی آتا ہے۔ کم کھانے سے یہ ان امراض سے بچت ہو سکتی ہے، لہٰذا پیزوں، پراٹھوں، ہوٹل کی نہاریوں، کباب، سموسوں، مٹھائیوں، پکوڑوں، پوریوں، کچوریوں اور انواع و اقسام کی تلی ہوئی چیزوں، طرح طرح کی میٹھی ڈشوں
اور اسی طرح کی دیگر دیر سے ہضم ہونے والی غذاؤں نیز آئس کریموں اور مشروبوں اور ٹھنڈے ٹھنڈے شربتوں وغیرہ کے استعمال سے پرہیز کیجیے۔ انشاءاللہ موٹاپے سمیت بہت ساری بیماریوں کے ساتھ ساتھ مسوڑوں سے آنے والا خون بھی بند ہو جائے گا اور دانتوں کی بے شمار بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔